چادر تار کر سونے والے سبحان اللہ. یا ایھا المدثر، اگر سفید چادر لی ہوئی ہے، یمنی شال لی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس شان کے ساتھ اے سفید چادر اوڑھ کر آرام فرمانے والے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی شان کس طرح بیان کیا جاتا ہے؟ اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے تو ہم ایسا بیان کرتے ہیں؟ فرمایا کہ مختصر کرتے ہیں کہ فَأَوْحَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف فرما ہوتے ہیں. وہ رف نور کا ایک ایسا جانور ہے نورانی، اس کے اوپر، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد 18,000 پردے، اور دوسرے فرمایا کہ ایک پردہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اگر ایک ذرہ بھر بھی، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تیرا محبوب تیرا کلیم ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آیا کہ اتنی خوبصورت آواز ہے، اس آواز والا کیسا خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ. شوق اتنا بڑا آگے، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے. میں کہ لن ترانی، تمہیں جو نہیں دے سکے گا. اصرار کیا کہ نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر تم نے پہاڑ کو دیکھ لیا تو اے موسیٰ مجھ کو دیکھ لو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی تجلی کے 70,000 ایک سوئی کا جو سراخ ہوتا ہے نقاب جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، اس کا 70,000واں حصہ کتنا ہو سکتا ہے؟ بالکل ایک ٹائنی سا. اتنی تجلی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے جلال جمال کی تجلی فرمایا کہ وہ کوہ طور پر پھینکی، کوہ طور جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تام جا سکے اور وہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. تو اس مقام پر محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کو ان پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک پردہ اس کے لیے تقریباً کتنے سال لگتے تھے. فرمایا کہ ایک ایک پردے کو اٹھاتے گئے. فرمایا کہ وہ پردے کیا تھے؟ جیسے آپ اللہ جل شانہ کے نام پڑھتے ہیں، اول والآخر والظاہر والباطن، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام، یہ پردے تھے کہ وہ اس کی اولیت کیسی ہے، اس کی غفوریت کیسی ہے، اس کی رحمانیت کیسی ہے. فرمایا یہ پردے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کو پردوں میں چھپا رکھا ہے. فرمایا کہ جیسے جیسے پردے اٹھتے گئے، فرمایا کہ سارا متخلصا لے ذات کے صفات اللہ سبحانہ وتعالی، کہ جو جو پردہ تھا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا پردہ رؤوف ہے، فرمایا کہ اس رؤوف کو سفر کرتے چلے گئے تو تجلیات رؤوفیت کی آقا علیہ السلام پر منعکس ہوگی. فسارا رؤوفا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو بھی رؤوف فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا اگر وہ غفور ہے تو فرمایا کہ غفور کی اس کیفیت کو آپ اس پردوں کو جب عبور کرتے گئے، اس قدر عبور کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی صفت غفوریت کا انعکاس کیا تو آقا علیہ السلام کو بھی غفور فرما دیا. رحیم پر جب پلے تو رحیم عطا کر دیا. اس لیے آپ بتائیں گے کما قال کریم پڑھتے ہیں، میں اس طرح آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من اللہ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. نبی بھی رؤوف ہے، نبی بھی رحیم ہے. وہ کیسے بن گئے؟ اس کی صرف ذاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی کو بھی عطا کر کے ان کو بھی رؤوف رحیم عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام آج خود نہیں رحیم ہوئے، یہ بھی اصول یاد رکھیں. آج خود نہیں غفور ہوئے. انہو لقول رسول کریم، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کریم، رسول بھی کریم. فرمایا کہ وہ کریم، وہ ساری صفتوں کا معنی خود ذات میں ہے.
اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً عالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ، اس میں زمین بھی، آسمان بھی، فرشتے بھی، چرند بھی، پرند بھی، جنات بھی۔ فرمایا کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہوگی وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ، کتنے رحیم ہیں۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے فتنا، وہ کیسے منزلیں طے کرتے 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 لامقام آ گیا۔ سبحان اللہ، ایسا لامقام فرمایا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وحشت کی کیفیت تھی، جلال، نور۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس نور کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ اس نور کے اندر سبحان اللہ، آقا علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ اللہ اکبر، فرمایا کہ جب میں آگے بڑھ رہا تھا، بڑھنے کے لیے ہاتھ سے غیب سے آواز آتی ہے کف یا محمد ان ربک تصلی، اے محمد ٹھہرو، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے ذہن میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں نماز کا خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نماز، وہ تو اس کی نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ کون سی صلاۃ پڑھ رہا ہے؟ ہاتھ میں کیسا آواز آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے محبوب تم آ رہے ہو، ہم تمہاری صلاۃ سے مراد ہے سلام کرنا، ہم تمہارا استقبال کے لیے تم پر صلاۃ ادا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے فرمایا کہ یہ وہ صلاۃ کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لے جاتے ہیں عرش لامقام کے اوپر، تو آقا علیہ السلام کا استقبال اللہ تعالیٰ کی ذات صلاۃ و سلام سے ادا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کیا شان ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی۔ اور اس میں یہ نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں وقت میں سلام پڑھتا ہے، اللہ، فرشتے فلاں وقت میں سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلام کب پڑھتا ہے اس کے لیے مقید نہیں ہے۔ صرف فرشتوں کا سلام ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فرشتوں کا سلام کتنا اور کب اور کیسے پڑھتے ہیں۔ ویسے تو تمام کے تمام فرشتے وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن مخصوص انداز کے ساتھ دیکھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون، ملائکہ وہ بھی پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ 70,000 فرشتے آسمانوں سے وہ زمین کے اوپر روز رسول پہ حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے فرشتے ہیں؟ 70,000، حدیث کے اندر 70,000 فرشتے باقاعدہ طور پر جماعت میں آ کر صبح آتے ہیں، عصر کے وقت تک وہ سلام پڑھتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں آقا علیہ السلام، اور فرمایا اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، پھر 70,000 عصر کے وقت آ جاتے ہیں، پھر وہ صبح تک رہتے ہیں، فرمایا ان کا آنا جانا لگتا ہے۔ اور اتنے فرشتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آقا علیہ السلام کے در پہ آ جاتا ہے اور میں قیامت تک ان کی باری نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بعض کہیں کہتا ہے درود شریف نہ پڑھا کرو، اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تم نماز میں پڑھتے ہو۔ عرب کی ہاں میں حیران ہوتا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ تو اذان ہو جاتی ہے، جماعت ہے فجر کی، وہ آپ دیکھتے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، پونا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے فجر کی اذان کے بعد۔ اب ظاہر ہے کہ بندہ مومن ہے، بیت اللہ شریف کے اندر مسجد نبی کے اندر لوگ کونوں کے اندر اپنا ذکر کر رہے تھے، اور میں کہ جب یہ 1000 ہجری، آج سے 500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب وہ وہاں سے آئے، یہ درود شریف کیسے آیا ہے؟ ہم اپنے پاس سے نہیں لے کر آئے، یہ وہاں پہ ایک معمور تھا مکہ مکرمہ کے اندر بھی اور مدینہ منورہ کے اندر بھی، کہ فجر کی نماز کے لیے جب تکبیر پڑھی جاتی تھی، ایک بندہ بلند آواز سے پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو وہاں پہ جاتے وہ زور سے درود شریف پڑھتے تو سارے لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
آج بھی اہل اللہ کی خانقاہی نظام پہ تو چڑھ جائیں، وہاں پہ بھی ایسے ہے، وہ تو ہر وقت دروشی پڑھتے رہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور نہیں جی کچھ ذکر بھی اور بھی ہونا چاہیے، ہر وقت تم صلوات ہی کبھی پڑھتے ہو، کوئی محفل بتا رہے ہو، اور دیکھو یہ اللہ اسلام کی سنت، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا کف یا محمد ان ربک تصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھیلو، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، آپ کی آمد کے اوپر آپ کو صلاۃ و سلام پڑھ کے سنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا صلاۃ اپنے نبی کے لیے اس کا معنی کچھ اور ہے، فرشتوں کا معنی کچھ اور ہے، اور جب بندے پڑھتے ہیں اس کا معنی کچھ اور بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ان شخصیتوں کے نسبت کی وجہ سے عربی کے الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی یاد رکھو۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ اور عزیز فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، پڑھتے ہیں مکر ایک جیسا ہے، وَمَكَرُوا، پڑھو سب وَمَكَرُوا مکروا وَمَكَرَ اللَّهُ ومکر اللہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ واللہ خیر الماکرین، مکروں سے مراد کافروں نے، منافقوں نے نبی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مکر کیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، تو وہ جو کافروں کی طرف منسوب کیا گیا مکر ہے، وہ اللہ کی طرف منسوب کریں گے آپ؟ بولو نہیں، اور انہوں نے تو فریب کیا، دھوکہ دیا۔ اردو کے اندر یہ لفظ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اہل قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے بھی یاد رکھو، یہ بہت سے ترجمے آپ کو گمراہ کر ڈالیں گے۔ اسی آیت کے نیچے آ کر جب اس کو پڑھو گے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ نقل کفر، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ، یہ الفاظ ان کا مکر، وہ دھوکہ فریب، اور مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی۔ سبحان اللہ، لفظ وہی ہے، اس بندے نے اپنی جو دھوکہ دیا نبی کو، منافق کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے دل کی باتوں کو چھپاتا ہے اور کوئی اور باتیں کرتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ مکر کرتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وَمَكَرُوا، انہوں نے دھوکہ دیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین خفیہ تدبیر ہے۔ جب یہ منسوب کریں گے اللہ کی طرف تو اگر اس طرح ایک بندہ کام کرتا ہے، ایسا کام ایسی منسوب کرو گے تو پھر یہ کفر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہے۔ میں کہ تنا وقت ہوا جاتا ہے، میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں، باقی رہ گئی بس اسی انداز کے ساتھ اس قدر قریب ہوئے، دنا فتد اللہ، قریب، دنا یدنو، قریب ہونا، دنیا کو بھی دنیون کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ قریب ہے، اور اس کے مد مقابل آخرت آتا ہے۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اتنے قریب ہوئے کہ جس طرح ایسے انسان جب ملتا ہے تو یہ قوس بن جاتی، کل بھی بیان کر رہا تھا، قوس بن جاتی ہے۔ وَمَا قَابَ قَوْسَيْنِ، یعنی ایسے آپس میں ایک دوسرے سے معانقہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی سے معانقہ کیا۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اتنے قریب ہوئے کہ جیسے دو قوسیں، دو انسان ملتے ہوئے ایسے ہاتھ کرتا ہے، او ادنا، اس ہاتھ اٹھانے سے اتنے قریب ہوئے، اس سے بھی زیادہ